بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، عزیزان گرامی، امامت میں جو کمالات ہونے چاہیے اس کو لوگ مسلسل دیکھ رہے تھے، مولا علی سے لے کے، اور میں نے آپ کے سامنے امام محمد تقی علیہ السلام تک کا ذکر کیا، اور آج امام علی نقی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اس زمانے کے لوگ بہرحال امامت کی خوبیاں دیکھ رہے تھے اپنے سامنے، اور بعد میں آنے والے امام کے لیے اس چیز کی تلاش کرتے تھے کہ ان میں بھی وہ چیز ہے کہ نہیں ہے، جانچتے تھے، پرکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ بغیر پرکھے اور جانچے، بغیر سمجھے بوجھے نہیں ماننا ہے کچھ بھی۔ دین تو بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی سی بات بھی بغیر پرکھے ہوئے لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو امامت تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے نمونے موجود تھے پہلے سے، جب پہلے سے دیکھا ہوا کوئی ہوگا نمونے کو، تو بعد والے بھی وہی تلاش کرے گا کہ یہ تو ویسے نہیں ہے، یا یہ تو ویسے ہیں، یا تو اس سے اچھے ہیں، مثال کے طور پر۔ تو اگر نمونہ کوئی سامنے نہ ہو تب تو آدمی اندھیرے میں رہ جائے گا کہ بھئی کیسا ہونا چاہیے، لیکن پہلے سے اگر نمونہ موجود ہے اور دیکھے ہے اس کو وہ، تو اس سے ملا لے گا کہ یہ تو ایسے ہیں مگر یہ تو ایسے نہیں ہیں، یا یہ کہ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے وہ پہلے والے تھے۔ تو پیغمبر نے 2 بچوں کو پیش کیا، مولا علی کو پیش کیا، تو لوگوں نے ملا کے دیکھا کہ مولا علی میں وہ صفت ہے۔ مثلا اگر انہوں نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، معروف حدیث جو سب کو یاد ہے، اور علی اس کا دروازہ ہیں، تو لوگوں نے دیکھا، پرکھا، جانچا، سمجھا، پوچھا، تو پتہ چلا کہ ہاں ان کا علم بھی ویسے علم ہے، نہ انہوں نے کہیں پڑھا ہے نہ انہوں نے کہیں پڑھا ہے، مگر وہ بھی علم کا سمندر ہے، یہ بھی علم کا سمندر ہے۔ ایسی کرامتیں۔ پھر امام حسن، امام حسین کی بات آئی تو ان کو بھی لوگوں نے جانچا، پرکھا اور دیکھا اور سمجھا اور صفات کو ملایا، کرامات و معجزات کو ملایا، تو کہا کہ ہاں یہ بھی ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا علم، ان کی عصمت، ان کی بزرگی، ان کی کرامت، ان کی دانائی، ان کی عقل، ان کا شعور، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ پیغمبر کی حدیث کے سہارے دیکھا، اور اس کے بعد تاریخ کے آئینے میں دیکھا، پریکٹیکلی دیکھا لوگوں نے۔ تو اب یہ صفات جو امامت کے ہیں یہ برابر لوگ دیکھتے چلے آئے تھے۔ اسی لیے آپ نے بعض واقعات میں سنا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد کون؟ ہم کو تو نظر نہیں آ رہا ہے کوئی، اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے ائمہ کے ہاں اولاد بہت تھی، تو اگر کئی بیٹے ہیں، کئی اولاد ہیں، تو اس میں آدمی ڈھونڈے گا کہ آپ کے تو بچے یہ بھی ہیں، وہ بھی، وہ بھی، اس میں سے کون امام ہوگا؟ یا امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیا ہوگا بتائیے؟ اب وہ سامنے والے کو تو علم نہیں ہے، پوچھنے والے کو، اگر امام موجود ہے تو ان سے پوچھ لے گا، وہ جو بتائیں گے اگر عقل و خرد اس کے پاس ہے تو بتانے پر مان بھی لے گا اور پرکھ کے دیکھ بھی لے گا وہ کہ ہاں جو بتا رہے ہیں ان کے بارے میں مولا علی کے بہت سے بیٹے تھے، ایک تو نہیں تھے، محمد حنفیہ بھی ہیں، جناب عباس، خود 4 بھائی ہیں، اور بھی ہیں، خود علی مولا علی کے کئی بھائی ہیں، تو سب تو امام نہیں ہیں۔ مولا علی کے کئی بیٹے ہیں، تو سب تو امام نہیں ہیں، بافضیلت ہیں، باعظمت ہیں، لاجواب ہیں، مگر امام نہیں ہیں۔ وہ محمد حنفیہ، جناب حضرت عباس علیہ السلام، ان کے بھائی لوگ اور دوسرے بہادر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، مگر امام نہیں ہیں۔ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں امام نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ امام کے پاس آتے ہیں کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے۔ مثلا حضرت عباس امام کے پاس آئیں گے، جناب زینب بیٹی ہیں، بافضیلت ہیں، امام سے پوچھا میرے لال سید سجاد تم امام وقت ہو، تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ امام کون ہے، اور جب پوچھا تو انہوں نے بتایا بھی
سامنے کی بات بھی بتائی، پردے کے پیچھے کی باتیں بھی بتائیں۔ تو ائمہ کے بہت سارے بیٹے ہیں لیکن سب امام نہیں ہیں۔ جو امام ہیں اس کی نشاندہی پیغمبر سے ہوتی چلی آئی ہے۔ بعض اماموں نے کئی اماموں کے آگے والے کے نام بتا دیے ہیں، بعض نے اپنے آگے والے کو بتایا ہے نام کہ میرے بعد یہ امام ہوگا۔ تو اب پوچھنے والے نے پوچھا اور جب جان لیا کہ یہ امام ہوگا تو وہ چپ نہیں رہ گئے، بلکہ وہ صفات کو ڈھونڈنا شروع کیا انہوں نے کہ وہ صفات ہیں کہ نہیں ہیں، وہ بات ہیں کہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، میں تو ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن میرا مطالعہ چھوٹا ہے تو اس کی بنیاد پر میں ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ اماموں کے واقعات سے اور معجزات سے اور کرامتوں سے اور وہ باتیں جو پس پردہ کی ہیں، پیچھے والی ہیں، جس کو سامنے کی انسان کی آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، جس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے کہ غیب کی بات کو نبی نہیں جانتا، نبی کو بھی کے لیے بھی مسلمان نہیں مانتے، جبکہ اللہ اگر کسی کو بتا دے تو جان جائے گا۔ جو سامنے کی بات نہیں ہے اگر کسی کو کوئی بتا دے تو جان جائے گا۔ آپ ادھر منہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ابھی کسی نے پوچھا کہ فلاں صاحب نہیں آئے، تو آپ تو کہتے ہیں ابھی تک تو نہیں آئے، میں نے دیکھ لیا ادھر آئے تو ادھر چلے گئے، تو پھر ادھر غائب ہو گئے وہ، تو میں کہوں گا نہیں بھیا آ گئے ہیں وہ، کہے مول صاحب میں نے تو نہیں دیکھا، کہنے ابھی یہاں کھڑے تو ادھر ہے وہ، ادھر جائیے دکھائیے ڈھونڈ کے۔ تو جس کے سامنے بات نہیں آئی ہے اس کے لیے غائب ہے، اور جس کے سامنے آ گئی ہے اس کے لیے غائب نہیں ہے، پردے میں ہے، سامنے نہیں تو غائب ہے، اور آپ سامنے آ گئے تو غائب نہیں ہے، وہ بات ہے نا۔ ذرا پیغمبر کے بارے جتنی خبریں قیامت تک کی دی ہیں پیغمبر نے دی ہے نا، قرآن نے بتایا، پیغمبر نے بتایا، تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، تفصیلات پیغمبر کے احادیث میں ان کے اقوال میں ہیں۔ میں یہ گیا شب معراج تو میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، قبر میں یہ ہوگا اور جہنم میں یہ ہوگا اور جنت میں یہ ہے اور یہ ہے۔ ہم میں سے آپ نے ہم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ جو جائے گا دیکھ کے آئے گا ہی نہیں، وہ تو وہی رہ جائے گا۔ تو بتائے گا کون؟ بتائے گا وہ جس نے دیکھا ہے یا جس کو بتایا گیا ہے۔ تو پیغمبر کو اللہ نے بتایا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ذاتی علم ہے، اپنا علم ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، دیا ہے، ویسے ہی ڈھانچہ بنایا ہے، ویسے سنوارا ہے، ویسے سجایا ہے، تو ان کے پاس علم ہے۔ اب وہ جس کو دے دیں، مثلا مولا کائنات نے فرمایا کہ ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، پیغمبر نے مجھے یہ علم بھرایا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے نا۔ کوئی دودھ پلانے والے جانور ہوتے ہیں، کچھ چک کے آتے ہیں اور اس کو اپنے بچے کے دہن میں ڈال دیتے ہیں دانہ، وہ اپنے پوٹے میں بھرے رہتے ہیں، اور جو دودھ پلاتے ہیں بچے وہ تو خون بن کے اور یہ ہو کے ان کے جسم میں جاتا ہے، لیکن دانہ بھرانے والے جو جانور ہیں وہ جیسے چک کے آتے ہیں ویسے رکھے رہتے ہیں، وہ اپنے یہاں پوٹے میں بھرے رہتے ہیں گلے کے نیچے۔ وہ جیسے اپنے گھونسلے میں پہنچتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے چوں چوں کر کے اپنا منہ کھولتے ہیں اور سیب جو کچھ بھی وہ لاتے ہیں وہ اس کو بھرا دیتے ہیں اور وہ کھا لیتا ہے، اور پھر ہضم بھی ہوتا ہے اس کو، ہے نا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی دانہ چگا ہے اس دانے کو لے کے آتے ہیں اور اپنے بچے کے منہ میں اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کو دانہ بھرانا کہتے ہیں۔ چڑیا دانہ چگاتی ہے، بھراتی ہے اپنے بچے کو، تو ویسے مولا نے فرمایا کہ ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، پیغمبر نے ہمیں علم بھرایا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو جیسا ملا ویسے ہی دے دیا انہوں نے، ہے۔ عربی زبان کی تعبیر ہے جس کو علماء، ذاکرین، شعراء بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں، میں تو اتنی اچھے انداز سے نہیں بیان کر سکتا، مگر جو ملا پیغمبر کو وہ بھرا دیا انہوں نے۔ اس کا مطلب کہ علم ملا، کیسے ملا؟ جیسے پیغمبر کو ملا پیغمبر نے دے دیا، یا اللہ نے دیا ہو الگ سے کچھ، وہ ان کے پاس ہے موجود۔ تب جب یہ ایک صفت سب سے بڑے والے نے دیکھ لیا، اسی طرح کی باتیں لوگ دوسروں میں تلاش کرتے تھے کہ بھائی آپ تو علی کے بیٹے ہیں، آپ تو اسی خاندان سے ہیں، خاندان سے خالی نہیں، آپ تو امامت کے دعوے دار ہیں، تو امام تو ایسا ہوتا تھا، کیا آپ بھی ویسے ہی ہیں؟ سوال پیدا ہوتے چلے گئے۔ کم سے کم علم تو پوچھے گا ہی، شجاعت و بہادری تو بنی ہاشم کا خاصہ ہے، اس کو جانے دیجیے، شجاعت نہیں کوئی پوچھتا وہاں، لیکن علم تو پوچھے گا۔ اسی علم سے پرکھ ہے انسان کی، اسی علم سے پرکھ ہے امام کی تو خاص کر، نبی کی تو خاص کر۔ تو اب لوگ پوچھتے تھے، تو دونوں باتیں آپ کو ملیں گی
کہ جب بتا دیا کہ میرے بعد یہ ہیں، تو اب کہیں واقعات، کہیں نہیں، بہت سارے واقعات ہیں، میں کوئی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس پرکھ کی جب پرکھا لوگوں نے۔ ان ابن عبدوس، ان ابن قتیبہ، ان حمدان ابن سلیمان وغیرہ وغیرہ، قال سمعت ابو جعفر یعنی ابو جعفر محمد ابن علی رضا، یعنی محمد تقی علیہ السلام سے، جو امام رضا کے بیٹے تھے، نام آگے امام کو درود تو پڑھ لیجیے گا، ابھی اتنی ٹھنڈک نہیں پڑ رہی ہے، بیچ میں پڑھ لیا کہ نام کے بیچ میں۔ محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، یقول ان الامام بعدی ابنی علی، میرے بعد میرے بیٹے یہ علی، یعنی علی نقی، امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد میرے بیٹے یہ علی ابنی، میرے بیٹے علی، یہ ہے امام، ان الامام بعدی ابنی علی، میرے بعد میرے بیٹے علی امام ہیں، امرہ امری، ان کا حکم میرا حکم ہے، وقولہ قولی، ان کا قول میرا قول ہے، طاعتہ طاعتی، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، والامامۃ بعدہ فی ابنہ الحسن، اور ان کے بعد امام حسن کے پاس، یعنی حسن عسکری علیہ السلام۔ تو امام محمد تقی صاحب نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ ان کا امر، ان کا حکم میرا حکم ہے، اور بھی بیٹے تھے، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ امام ہیں، ان کا امر، ان کا حکم میرا حکم ہے، ان کا قول میرا قول ہے، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور ان کے بعد امامت جو ہوگی وہ حسن میں ہوگی۔ تو اب ظاہر کہ اتنا جب کہہ کے چلے گئے تو پرکھنے والے اگر امام رضا کو پرکھ چکے ہیں، پرکھنے والے اگر امام محمد تقی علیہ السلام کو پرکھ چکے ہیں، پرکھنے والے اگر امام علی نقی علیہ السلام کو پرکھتے ہیں، تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد یہ ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے حسن عسکری ہیں، تو پرکھنے والے ان کو بھی پرکھیں گے۔ پرکھ سے اور ایگزام سے اور امتحان سے کوئی بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ بغیر پرکھے ہوئے نہیں ماننا ہے۔ لیکن دنیا میں جھوٹے سچے لوگ بہت سے آتے ہیں، ہوئے خاندانوں میں ہوئے، بہت سے واقعات مل جائیں گے۔ تو اب عقیدہ امامت رکھنے والا پہلے سنتا ہے، سننے کے بعد وہ پرکھتا ہے، اور پرکھنے کے بعد مانتا ہے۔ تو امام نے تو فرما دیا کہ میرے بیٹے علی نقی میرے بعد امام ہے، اب پرکھ آئیے، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ مشہور تھی بات، اور بہت سے واقعات ہیں کہ آنے والے نے سوال بھی نہیں کیا اور امام نے بتا دیا۔ آنے والے نے نہیں کہا کہ میرا یہ سوال ہے، جب وہ قریب آیا تو امام نے جواب بتا دیا اس کا۔ یہی شان امامت ہے۔ لکھا، اس میں ایک سوال لکھنا بھول گیا، بھجوا دیا، تو جواب لکھا ہوا آیا وہاں سے، تو جو بھول گیا تھا وہ بھی سوال تھا اس میں، اور لکھا ہوا اس کا جواب بھی تھا۔ لیکن امام سمجھتے ہیں کہ بھلک پڑ ہے، یہ بھول جانے والا ہے، اس کا حافظہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم کو تو اللہ نے علم دیا ہے، تو انہوں نے سارے سوال کا جواب لکھ کے دیا۔ تو اب امامت کی شان یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے اپنا مدعا بیان کیا جائے اور کہا جائے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے نا۔ بڑی اچھی بات کہی تھی، میں پھر دہرا دوں، کبھی دہرا چکا ہوں میں۔ امام زمانہ کے شان میں ایک شاعر نے شعر کہا تھا، شاعر مصری بڑے اچھے کہے تھے، سنا دوں آپ یاد کر لیجیے گا، شاید یاد ہوگا، پہلے پڑھ چکا ہوں میں، کہ تیرا عریضہ لکھنا ہمارے لیے ابس، دل میں خیال آئے گا ہم جان جائیں گے۔ کیا لکھ کے بھیج رہے ہو تم؟ خالی تمہارے دل میں خیال آئے گا ہم جان جائیں گے، لکھ لکھ کے بھیج، پھر بھی عریضہ ہمارے پاس ہے۔ دو مصرے متوجہ نہیں ہوا، پہلے بیٹھنے میں وہ مصرے کھو گئے، درود پڑھیے، میں اس کو سنا دوں۔ کسی شاعر نے اپنی بلند پروازی سے کہا کہ تیرا عریضہ لکھنا ہمارے لیے بس، دل میں خیال آئے گا ہم جان جائیں گے۔ تو آپ کہیں گے پھر صاحب ہم لوگ تو بھیجتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اس کا دوسرے مصرے میں، دو مصروں میں انہوں نے اور اچھی بات کہی کہ لکھ لکھ کے بھیج، پھر بھی عریضہ ہمارے پاس، لکھ لکھ کے بھیج، پھر بھی عریضہ ہمارے پاس، اس سے تیری نجات کی کشتی بنائیں گے۔ درود پڑھتے محمد والے اس شاعر کی فکر کی بلند پروازی ہے، اس سے میں بحث فی الحال نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں کیا صحت ہے کیا سقم ہے، لیکن یہ ہے کہ امام جان جاتے ہیں، خود امام زمانہ کے اقوال موجود ہیں کہ ہم تمہاری خبر لیتے رہتے ہیں،
ہم اگر خبر نہ لیتے ہوتے تو کب کے فنا ہو چکے ہوتے۔ اب یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، اس میں حدث جماعت من اہل اصفہان، متن عبارت سنا رہا ہوں کتاب سے، سیرت کی کتاب سے متن عبارت سنا رہا ہوں آپ کو۔ حدث جماعت من اہل اصفہان، اہل اصفہان، اصفہان والوں کی ایک جماعت نے یہ بات بیان کی، یعنی کئی لوگوں نے بات بیان کی ہے۔ منہم ابو العباس احمد بن نصر و ابو جعفر محمد بن علویہ، اس میں سے ابو العباس احمد بن نصر ہیں اور ابو جعفر محمد ابن علویہ ہیں۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا کہ کانا بے اصفہان رجل، اصفہان میں ایک آدمی رہتا تھا، یقال له عبد الرحمن، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ کانا شیعیا، وہ اصفہان والا شیعہ تھا۔ فقیل له، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ ما السبب الذی اوجب علیک القول بامامت علی النقی دون غیرہ، بآخر کیا وجہ ہے، کون سی ایسی بات ہو گئی کہ تم علی نقی کی امامت کے قائل ہو اور کسی کی امامت کے قائل نہیں ہو؟ پہلے نہیں تھا قائل ہو۔ اس سے اہل اصفہان نے پوچھا کہ تم علی نقی کو کب سے امام ماننے لگے اور کیوں ماننے لگے اور کیسے ماننے لگے، آخر واقعہ کیا ہوا؟ وقیل له ما السبب الذی اوجب علیک القول بامامت علی النقی دون غیرہ من اہل الزمان، زمانے میں سے اتنے لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، کسی کو تم امام نہیں مان رہے ہو، علی نقی کو کیوں امام ماننے لگے؟ غور کر رہے ہیں، سوال کا نہیب دیکھ رہے ہیں آپ، زمانہ الگ ہے، علی نقی الگ ہے نا؟ جیسے زمانہ الگ ہے علی الگ ہیں، جیسے زمانہ الگ ہے حسن الگ ہیں، جیسے زمانہ الگ ہے حسین الگ ہیں، زمانہ ایک طرف، ہمارا امام ایک طرف، امام وقت ہے نا وہ۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم نے زمانے میں کسی کو امام نہیں مانا، علی نقی کو امام ماننے لگا؟ فقال شاہدت ما یوجب علی ذالک، اس نے کہا بھائی میں نے ایسا مشاہدہ کیا ہے کہ میں ماننے کو مجبور ہو گیا، میں نے وہ بات دیکھی ہے۔ میں نے ابھی شروع آپ کے سامنے کہا کہ ائمہ کو پرکھا ہے لوگوں نے، ایک تاریخ رہی ہے، اور تھوڑی تھوڑی تاریخ آپ کو سناتا چلا آیا ہوں، لوگوں نے نہیں، شہنشاہ نے وقت نے پرکھا۔ امام محمد تقی السلام کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام ہیں، جب ان کا سن مبارک کم تھا اسی وقت ہارون نے مامون نے پرکھا تھا کہ نہیں؟ واقعات آپ کو سنے ہوئے ہیں۔ دربار میں یحییٰ نے بیٹھ کے سوالات کیے تھے، یحییٰ ابن اقسم نے، وہ پرکھا تھا، پورا دربار بھرا ہوا ہے، اور ایک چھوٹا بچہ، کم سن بچہ جو سلسلہ امامت کی کڑی ہے، تو سارے بڑے بڑے علماء کو جواب دے رہا ہے اور بڑے بڑے سوالات ہو رہے ہیں، تو پرکھا کہ نہیں پرکھا؟ اس سے پوچھا لوگوں نے کہ تم کن شیعہ ہو گئے بھائی، تم نے زمانے بھر کے لوگوں میں امام علی نقی کو کیوں امام مانا؟ اب اگر یہی سوال اگر امام محمد تقی علیہ السلام کو ماننے والوں سے ہوگا تو وہ بھی وہ سارے واقعہ سنائیں گے۔ یہی سوال اگر امام علی رضا علیہ السلام کے ماننے والوں سے ہوگا کہ امام علی رضا کو کیوں مانا، وہ بھی سارے واقعہ سنائیں گے، جس سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ نے مولا علی کو کیوں مانا، آپ ساری واقعہ سناتے ہیں کہ مولا نے یہ کیا اور یہ کیا، اور پیغمبر نے ان کے سلسلے میں یہ فرمایا، اور قرآن کی یہ آیت ہے، اور یہ سناتے کہ نہیں سناتے ہیں؟ بہت ساری آیتیں اور بہت سارے واقعات اور بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری باتیں آپ کو ائمہ کے بارے میں معلوم ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیوں مانا امام، تو آپ غدیر سے شروع کریں گے، ذوالسیرہ سے شروع کریں گے، بچپنے سے مولا علی کی شروع کریں گے، بلکہ اور آگے بڑھ جائیں گے تو ولادت سے شروع کریں گے، سب واقعہ سنائیں گے آپ۔ اس لیے ہم نے مانا۔ اصفہان والے سے اس نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے اس زمانے میں علی نقی کو کیوں مانا امام؟ اس نے بھائی ایسی بات میں نے دیکھی، وقال شاہد تو ما یوجب علی ذالک، میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ میں مان گیا اس کو۔ اب کیا دیکھی ہے سنیے، وذاکا، اور وہ بات جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ انی کنت رجلا فقیرا، میں ایک بہت فقیر آدمی تھا، مسکین آدمی تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ کان لی لسان جرأۃ، غریب تو تھا مگر بڑا زبان والا تھا، خوب بڑا بولنے والا آدمی تھا، وہ بڑی جرأت والا آدمی تھا۔ اکثر ہوتے ہیں ایسے لوگ، جگہ کانا لی لسان و جرأۃ، میں غریب تو تھا مگر میرے پاس بولنے والی زبان تھی، کچھ کوالٹی تھی اس کے اندر، بڑی جرأت سے میں بولتا تھا۔ فاخرجنی اہل اصفہان مجھے لے گئے، سنت من السنین ما قوم آخرین،
قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ مجھے لے کے چلے کہ تم چلو میرے ساتھ، تم بولنا، اس کو اسپیکر بنا کے، بولنے والا بنا کے کہ بھائی میں نہیں کہہ پاؤں گا، تمہارے پاس زبان اچھی ہے، جرأت بھی ہے، غریب آدمی ہے تو کیا ہوا، یہ جرأت سے بات کہہ دے گا۔ ما قوم آخر الا بابل متوکل، متوکل کا زمانہ تھا، متوکل عباسی کا، بڑا ظالم بادشاہ، متوکل عباسی کا زمانہ تھا، اس نے کہا تم چلو، تم بولنا۔ اب ظاہر کہ لوگ ایسے لوگوں کو تلاش بھی کرتے ہیں کہ مارا جائے گا تو یہی مارا جائے گا، پکڑا جائے گا تو یہی پکڑا جائے گا، ہم بچ جائیں گے، یہ بولے گا، زیادہ بڑبڑ کرے گا تو یہ بڑا بولتا ہے، کہ مجھے لے کے چلے لوگ۔ یہ بیچارہ تیار بھی ہو گیا کہ چلو متوکل کے سامنے ہم بولیں گے، الا بابل متوکل متظلمین، داد رسی کے لیے، فریاد رسی کے لیے، جو ظلم ہوا ہے اس کی داد رسی کے لیے، اس کا بدلہ لینے کے لیے کہ چلو تو بتانا کہ یہ ہو رہا ہمارے ساتھ، تم چلو میرے ساتھ۔ تو وہ چلا گیا لوگوں کے ساتھ۔ وَكُنَّا بِبَابِ الْمُتَوَكِّلِ یوماً اِذْ أَخْرَجَ الْأَمْرُ بِإِحْضَارِ علی ابن محمد ابن الرضا، میں ایک دن متوکل کے، فوراً تو وہاں رسائی ہوگی نہیں، بادشاہ ہے، بنی عباس کا بادشاہ ہے، فوراً تو رسائی ہوگی نہیں۔ کہہ رہا تھا کہ ایک دن میں متوکل کے دروازے پہ کھڑا تھا، کنّا پہ باب المتوکل یوماً اذ خرج الامر باحضار علی ابن محمد ابن رضا، کہ حکم ہوا کہ علی ابن محمد ابن رضا، امام رضا کے بیٹے محمد تقی، ان کے بیٹے علی، یعنی علی نقی کو حاضر کیا جائے، لایا جائے، یہ حکم ہوا۔ اب مجمع بھی دونوں طرف سڑک کے کھڑا ہے، یہ بھی کھڑے ہیں، اور ان کو دربار میں لایا جائے گا، اس کا مطلب کہیں قید میں ہے، وہ وہاں سے لے کے آیا جائے گا متوکل کے سامنے۔ فقلت لبعض من حضر، میں نے جو وہاں حاضرین تھے، ہوتا ہے نا، یہ تو اصفہان سے آیا تھا بیچارہ، تو جو حاضرین وہاں سے تھے، وہ جو حاضرین وہاں تھے، ان سے اس نے کہا کہ من حاضر رجل الذی قد امر باحضارہ، یہ کون شخص ہے جس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا ہے؟ کس کو لایا جا رہا ہے بھائی؟ کون لایا جا رہا ہے؟ وہ کون آدمی ہے؟ اب مجمع لگا ہوا ہے چاروں طرف، یہ تو اصفہان کا ہے، وہاں آیا ہے، یہ تو وہاں کا ہے نہیں، عربی بھی نہیں ہے یہ۔ تو اس کو تعجب ہوا کہ کون آدمی لایا، بھیڑ اتنی لگی ہوئی ہے، تو پوچھا اس نے کہ من حاضر رجل الذی قد امر باحضارہ، جس کے حاضر کرنے کا، لانے کا اور یہاں پر پیش کرنے کا حکم ہوا ہے، وہ کون آدمی ہے؟ فقیلا، کہا گیا اس سے کہ ھذا رجل علوی، ایک علوی ہے، مولا علی کے خاندان کا، ان کے خاندان کا، ان کے بیٹوں میں سے ہے، تقول الرافضہ بامامتہ، رافضی ان کی امامت کے قائل ہیں۔ مجمع جو کہہ رہا ہے، مجمع کا نظریہ بھی اسے سمجھ لیجیے آپ، مجمع اپنا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے رافضی لوگ ان کو اپنا امام کہتے ہیں۔ ایک علوی ہے جو لائے جانے کے لیے آج لائے جائیں گے، علوی ہیں، علی کے خاندان کے، علی کے بیٹے ہیں، جن کو رافضی لوگ امام کہتے ہیں۔ تو مجمع یا کہنے والے یا جو ان کے آس پاس رہا ہو، اس کا نظریہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ امام کا چاہنے والا نہیں ہے، وہ آپ کا چاہنے والا بھی نہیں ہے، لیکن رافضی کہتا ہے جب وہ، تو اس کا مطلب یہ دین چھوڑے ہوئے ہیں، یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ان کو امام مانتے ہیں، وہی لایا جا رہا ہے۔ ثم قال وَنَقْدَرُ أَنَّ الْمُتَوَكِّلَ يُحْضِرُهُ لِلْقَتْلِ، یہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، یہ میں نے گمان کیا، حدس کیا کہ متوکل جو ہے ان کو لا رہا ہے قتل کرنے کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ فقلت لا ابرح من ها هنا حتى انظر الى هذا الرجل، اس نے کہا میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، میں دیکھوں گا کہ وہ کون آدمی آ رہا ہے جس کو متوکل نے آنے کے لیے کہا ہے۔ اس شہر کا تھا نہیں، پہلا واقعہ تھا کہ کوئی لایا جا رہا ہے، خبر ملی کہ کوئی علوی لایا جا رہا ہے۔ علوی میں کون ہے جو لایا جائے گا؟ یہ کہہ رہا کہ میں وہیں کھڑا رہا کہ بھئی یہاں سے ہلوں گا نہیں، سمندر دیکھو کیا بات ہے، کہیں ختم تو نہیں کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ میں لا ابرح من ها هنا حتى انظر الى هذا الرجل ای رجل ہوا، میں دیکھوں گا کہ وہ کون آدمی ہے، وہ کون لایا جا رہا ہے۔ فقال فاقبل راكبا على فرس قد قام الناس صفين يمنة الطريق ويسرتها ينظرون اليه، قال، وہ کہتا ہے کہ فاقبل راكبا، وہ شخص، وہی علوی آیا گھوڑے پر سوار،
اس کو لایا جا رہا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے. قد قام الناس صفین، لوگ دو صفوں میں، صفین، یمنۃ الطریق، راستے میں داہنی طرف، ویسرتہا، اور بائیں طرف کھڑے ہیں لوگ. وہ شخص لایا جا رہا ہے. ینظرون الیہ، اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار ہے نا. بڑی اچھی تصویر کھینچی ہے. اس کو آپ ذرا اپنی نظر میں پکچرائز کر کے دیکھیے کیا تصویر بنتی ہے. ایک شخص علوی ہے جو لایا جا رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے. وہ ہے تصویر آ رہی ذہن میں. لوگ ادھر بھی کھڑے ہیں، دائنی طرف بھی، لوگ بائیں طرف بھی کھڑے، اس کو دیکھے جا رہے ہیں لوگ. سب کی نظر اس پر جمی ہوئی ہے. میں کہوں گا اے مصر، خالی یوسف کا واقعہ تم نے دیکھا ہے، یہاں آ کے یوسف زہرا کا واقعہ بھی دیکھو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ یوسف یعقوب تھے، یوسف زہرا ہے. ینظرون الیہ، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. فلما رأیتہ وقفت ابصرتہ، فلما رأیتہ، جب میں نے دیکھا ان کو، وقفت، میں کھڑا ہو گیا. فابصرتہ، میں نے ان کو اپنی آنکھ سے دیکھا. فوقع حبہ فی قلبی، یہ مصر والا جو آدمی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھتے ہی ان کی محبت میرے دل میں آ گئی. غور کر رہے ہیں؟ ان کی محبت، ظاہر ہے کہ آل محمد سے محبت کون کرے گا؟ واضحات میں سے یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں ان کو دیکھا تو ان کو دیکھتے ہی ان کی محبت میرے دل میں آ گئی. فجعلت ادعو لہ فی نفسی، میں نے اپنے دل میں دعا کرنا شروع کی. بأن یندفع اللہ عنہ، کہ اللہ ان کی بأن یدفع اللہ عنہ شر المتوکل. میں دل میں دعا کرنے لگا چپکے چپکے ان کو دیکھ کے کہ اللہ اس شخص کو متوکل کے شر سے محفوظ رکھے. ایمان دیکھ رہے ہیں؟ کبھی دیکھا نہیں تھا امام کو، پہلی بار دیکھا بازار میں. اس نے متوکل نے بلایا ہے، سوچ رہا تھا قتل کرنے کے لیے بلایا ہے. جب وہ آ گئے تمام لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. اس نے بھی دیکھا. اب اپنے دل کی بات بتا رہا ہے کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی، اور دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدایا اس شخص کو متوکل کے شر سے بچا. فاقبل یسیر بین الناس وینظر الی عرف الدابہ، وہ دھیرے دھیرے لوگوں کی طرف بڑھ رہے تھے. لوگوں کی نظر ان کی طرف تھی، ان کی نظر کہاں تھی؟ میں نے کہا کہ پکچر بنائیے، دیکھیے آپ ایک سین دیکھیے آپ کیسا سین ہے. وہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ینظر الی عرف الدابہ، جس سواری پہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑے پر. اس سامنے کے بال جو گھوڑے کے ہوتے ہیں اس کا نام اردو میں عیال ہے. سامنے بال گھوڑے کے ہوتے ہیں، وہ سر جھکائے ہوئے بس وہیں دیکھ رہے ہیں اور کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. لا یلتفتوا، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ انا دائم الدعاء لہ، یہ شخص کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتا جاتا تھا اور مستقل میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا کہ پالنے والے ان کو بچا، پالنے والے ان کو بچا، پالنے والے ان کو بچا، مستقبل کے شر سے بچا، متوکل کے شر سے بچا. کبھی کی ملاقات نہیں ہے، اس شہر کا رہنے والا بھی نہیں ہے نا. آل محمد وہ ہیں کہ اگر پاکیزہ دل ہے تو دیکھتے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. صرف عزیزو دل کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے. مستقل دعا کر رہا ہے. وانا دائم الدعا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں مستقل دعا کر رہا تھا. لہو فلما سار الیہ، جب وہ میرے پاس آئے وہ سواری گزر رہی تھی، جب لوگ کھڑے تھے میرے پاس آئے. فاقبل علیہ بوجہہ، اپنا چہرہ میری طرف کیا انہوں نے. ابھی تک کہاں دیکھ رہے تھے؟ بالکل نیچے. اب اس کی طرف مڑے ایسے. قال استجاب اللہ دعاک، اور میری طرف مڑ کے انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی. اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی. وہ طول عمرک، تمہاری عمر لمبی کی، تم کو طویل عمر ملے گی. نوجوان تھا بیچارہ. وہ کثر مالک، اور اللہ تمہیں مال کثیر دے گا. وہ والدک، ہے نا، اور اولاد بھی تمہیں زیادہ دے گا. کوئی جان پہچان نہیں ہے. یہ امام ہیں، امام وقت ہے، امام زادے ہیں. وہ آسمان کا رہنے والا اجنبی ہے.
کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، ان کے حق میں دعا کر رہا ہے کہ پالنے والے ان کو بچا، ان کو بچا، ان کو بچا، متوکل کی شر سے۔ جب قریب آئے تو کہا اللہ نے تمہاری دعا سن لی، اللہ نے تمہارے مال میں اضافہ کیا، اللہ نے تمہاری اولاد میں اضافہ کیا، اللہ نے تمہاری عمر میں اضافہ کیا، طول عمر دی۔ فانصرفنا بعد ذلک، بات کرنے کا موقع نہیں تھا، بڑی پابندیاں تھی، بڑا قدغن تھا۔ امام جھک کے اس کے پاس سے جاتے وقت یہ کہہ گئے، جس کو امام یہ کہہ جائیں کہ اللہ تمہیں مال دے، اولاد دے، عمر دے، ہے نا؟ فانصرفنا بعد ذلک الی اصفہان، یہ شخص کہتا ہے اس کے بعد میں اصفہان آ گیا، ففتح اللہ علیہ وجوہا من المال حتی انی اغلق بابی علی ما قیمتہ 1000 درہم، پھر اللہ نے مجھے بہت مال دیا، اتنا دیا کہ 1000 درہم میں اندر رکھتا تھا بند کر کے، سوا مالی خارج داری، میرے گھر کے باہر جو مال رکھا ہوا پڑا ہوا تھا وہ الگ ہے، یہ تو پیسہ میں رکھتا تھا اندر۔ ورزقت عشرۃ من الاولاد، میرے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ وقد بلغت عمری نیفا و70 سنۃ، اور 70 سے زیادہ میری عمر ہو گئی۔ امام کی دعا، وانا اقول بامامت ھذا الذی علم ما فی قلبی، اسی لیے میں اس شخص کی امامت کا قائل ہوں جس کے علم میں بات آ گئی کہ میرے دل میں کیا ہے۔ واستجاب اللہ دعاہ لی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، میرے دل کی بات سمجھ گئے، میرے لیے دعا کی انہوں نے، میں سمجھ گیا کہ میرے امام ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بقیہ اس پر مزید تذکرہ اور تبصرہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔